السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی نازیہ۔ 5 منٹ ہم باقی اسٹوڈنٹ کے جوائن کرنے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنی اچھی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم انا نسألك علما نافعا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ جی، کل کی کلاس کے حوالے سے بتائیے کہ نازیہ ہم نے کیا پڑھا تھا اور آج کیا ریویژن کے لیے دیا تھا؟ میم آپ نے دیا تھا، السلام علیکم میم، وعلیکم آپ نے السلام۔ دیا تھا کہ ساری دعائیں ساری کرنے کی، کھولنے کی اور نیا پھل دیکھنے کی، یہ ساری دعائیں آپ نے سنی ہیں دوبارہ، اور پھر جو آپ نے بتایا تھا زکوٰۃ کے حوالے سے سارا، کل ہم نے جو صارف زکوٰۃ پڑھے تھے نا، وہ بھی ٹھیک ہے، تو دعائیں شروع کرنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی چاند پر نظر پڑے، اوز باللہ من شر حاذل غاسق، نیا چاند دیکھنے کی
دعا اللہم ربک اللہ، پھر نیا پھل دیکھنے کے بعد لانا فی مدینتنا و بارک لانا فی ساعینا و بارک لانا فی مدینہ. پھر آپ نے وضو کے درمیان پڑھنے وضو کرنے سے پہلے کی دعا بسم اللہ والحمد اللہ اللہم انی لقسمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. ٹھیک ہے. پھر اور بھی تھی نا. پھر آپ نے کہا تھا رجب اور شعبان میں جو نبی پاک نے دعا برکت کے رمضان کے لیے اللہم بارک لانا فی رجب و شعبان و بلغنا الی شہر رمضان. پھر شب قدر کی اللہم پہلے اشرے کی دعا رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. پھر ٹھیک ہے. دوسرے اشرے کی دعا اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پھر تیسرے اشرے کی دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور پھر دوسرا تھا زکات، پہلے تھا رمضان کی فضیلت تھا، روزے کو آپ روزے کی فضیلت تھی خیری افطار کا رمضان کی برکتیں فضیلتیں ہیں. صبح سحری کا ٹائم پہ جو سحری کا ٹائم ہے وہ آپ اس طرح کریں کہ کتنی 50 آیات کا ٹائم آتا ہے تلاوت کا، اس سے پہلے روزہ بند کریں 5 منٹ کا، اس سے پہلے کوشش کریں کہ روزہ بند کر لیں. یہ نہیں ہو کہ آخری تک جب اذان ہو رہی ہے تو اس وقت روزہ نہ بند کریں. پھر سحری کی بہترین سحری کھجور ہے اور مومن کی بہترین سحری کھجور ہے. اور اس کے بعد جو افطاری کے لیے جلدی کریں تاکہ افطار کے وقت آپ کو افطاری میں جلدی کریں اور سحری آرام سے بند کریں، صبح صادق سے پہلے بند کرنی ہوتی ہے. اور اگر آپ کسی کو کرانا بھی چاہتے ہیں افطاری کرانا چاہتے ہیں تو اس کو کھجور پانی بہترین میں آتی ہے. اور دوسرا رمضان میں عبادات کا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تراویح پڑھیں اور ساتھ میں صدقہ خیرات کریں، زکوٰۃ کا اہتمام کریں. جو ضرورت مند لوگ ہیں مستحق لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ دیں. اس کے رمضان میں زکوٰۃ کا تو الگ سے ٹاپک ہے، لیکن رمضان میں بھی اس میں یہ بھی آتا ہے، اس کا تو اپنے الگ سے کروایا نا. ساتھ میں صدقہ خیرات کریں تاکہ آپ روزے میں آپ اس بات روزے میں اپنی فضول و بےمانی باتوں سے احتیاط کریں تاکہ آپ روزے سے ہیں تو اس کے ارکان پورے کریں. کسی روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے کہ آپ خالی کچھ کھانے پینے سے کر رہے ہیں اور غصہ نہ کریں اور اپنے آپ کو عبادات میں خشوع خضوع میں لگا رکھیں. اور صحابہ کرام کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ تو انبیاء ہے ان کی تو شان بڑی ہے. ایک صحابہ کرام کا بھی یہی معمول رہا ہے کہ وہ رمضان میں سوائے عبادت کے لیے نمازوں کے علاوہ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، باقی کاموں کو چھوڑ دیتے تھے. نبی پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبادات کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے نا. وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، گناہوں سے پاک ہے، صاف ہے، معصوم ہے، بخشے بخشائے ہیں، لیکن پھر بھی عبادت کرتے، ان کے پاؤں مبارک برم ٹوٹ جاتے. لیکن کہ اللہ تعالیٰ کی وہ تو ان کے لیے تو وہ اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کی عبادات سے یہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو معصوم گناہوں سے پاک انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں تو ان کی عبادات کا یہ حال ہے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے ہیں. تو ہم انہیں کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے ہمارے لیے تو پاک نے آسانیاں کی ہیں، دین میں نرمی ہے کہ آپ عبادت کریں، اپنی طاقت کے مطابق کریں. روزہ تو فرض عبادت ہے اور اس روزے کا نعم البدل کوئی دوسرا روزہ نہیں ہو سکتا. سال بعد بھی روزے رکھیں تو اس ایک روزے کا نعم البدل نہیں ہو سکتا ماں سوائے مجبوری کے. جب آپ مجبور ہوں، آپ بیمار ہوں یا سفر میں ہوں اس وقت تک روزہ چھوڑیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ کو اس کا روزہ رکھنا پڑے گا، لیکن اس کے برابر وہ ثواب نہیں ملے گا جو رمضان میں اس کی فضیلت ہے. اور اے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے اے مان والو تم پہ روزے فرض کیے جس تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اور روزہ میں یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ متقی ہوں، آپ اللہ کی خاطر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزہ خالص میرے لیے اس کا اجر میں دوں گا. تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میرے لیے اور اس کا اجر میں دوں گا. اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم سب کو امت مسلمہ کو رمضان کی رحمتیں برکتیں اور فضیلتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی. اس عید الفطر کا پھر طاق راتوں کا تھا، طاق راتوں میں لیلۃ القدر جو آخری طاق راتیں آتی ہیں اعتکاف کا اس میں ہے. اعتکاف بیٹھیں اور مرد حضرات تو مسجد میں بیٹھیں گے کیونکہ ان کی تو مسجد میں ہے خاص ایک کونے میں بیٹھ جائیں وہاں پہ نمازیں پڑھیں. لیکن جب اعتکاف کے میں بیٹھ کے وہ کام جو روٹین میں کرتے تھے، بیماروں کی تیمارداری کرنا، نماز جنازے میں جانا، اپنے والدین کی خدمت کرنا، اس میں وہ نہیں کر سکتے تو اس کا ثواب بھی انہیں ملے گا کیونکہ وہ اللہ کے حضور سے پیش ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب ان کو دے گا جو وہ کام جو انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے چھوڑے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے چھوڑے.
اس کے علاوہ جو خواتین کے لیے بھی حکم ہے وہ گھر میں اعتکاف بیٹھیں. جن خواتین پہ ذمہ داریاں ہیں ان کے لیے ان کا یہی ہے کہ وہ جو اعتکاف بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کی خدمت کریں، کیونکہ گھر کے کام کاج کو آپ اتنے لوگوں کو روزہ افطار کرواتی ہیں، ان کی ساری افطاری بناتی ہیں، ان کو چھوڑ کے آپ اعتکاف بیٹھ جائیں، یہ بھی اس میں نہیں ہے. پھر اس کا فائدہ نہیں ہے نا کہ آپ اتنے لوگوں کی ذمہ داری چھوڑ کے آپ اعتکاف بیٹھ جائیں، تو اس عبادت کا بھی نہیں ہے. آپ ان لوگوں کی خدمت کریں، گھر کے بزرگوں کی، بچوں کی، فیملی ہسبینڈ ذرا فیملی ممبرس جہاں فیملی سسٹم یہ نہ بھی ہو، جہاں جہاں لوگ آپ کی آپ کی ذمہ داری میں آتی ہے ان کا آپ رکھیں خیال. تعریف میں آتی ہے اس کا بھی ثواب ہے. اس طرح ذکر و اذکار کریں، تاک راتوں میں جاگیں، اپنے بچوں کو اس روٹین میں لائیں تاکہ ان کو ان راتوں کی فضیلت کا اندازہ ہو. 21 23 25 27 29 خاص کر رمضان مبارک کا جو قرآن کا نزول رمضان شریف میں ہوا، اللہ تعالیٰ میں لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ میں لیلۃ القدر کی نعمتیں برتنے سے بیٹھیں توفیق عطا فرمائے. اور اس میں راتوں میں ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ کلمہ شریف پڑھیں، درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، جتنی بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں، آیت کریمہ پڑھیں، جتنی بھی چیزیں آپ کو یاد زبانی یاد ہیں، قرآن پاک کو یاد آتے ہیں، درود پاک پیش ماریں، درود تنجینہ، درود تاج، استغفار، کلمہ شریف، آیت کریمہ، جو بھی چیزیں آپ کو ذکر اذکار ہیں وہ آپ کریں، اللہ تعالیٰ کے نام ہے وہ کریں. تو خاص کر جب اس کی رات آتی ہے عید کی رات، اس رات کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ جس کے صبح عید ہوتی ہے، اس رات بھی عبادت کریں، اس رات کو بھی آپ ضائع نہ کریں کہ آپ اس میں اپنی عید کی تیاریاں آپ رمضان کی بیچ بیچ میں تیاریاں کر لیں، اس رات کو بھی آپ ضائع نہ. صدقہ فطر کا حکم ہوا، صدقہ فطر صبح صادق کا ٹائم ہے، صبح صادق کے وقت ذرا آپ کے وہ لوگ ضرورت مند اوسطا نہ ملیں، 2 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں. اس کے لیے وہ گھر کے سربراہ پہ لازم کہ ہر گھر کا سربراہ ادا کرے، گھر کے ہر فرد کے بڑے سے بچے سب سے چھوٹے بچے تک بھی صدقہ فطر ہے تم کا نام کا دینا لازمی ہے. لیکن وہ لوگ جو پہلے اس سے پہلے صبح صادق سے پہلے فوت ہو چکے ہیں یا جو صبح صادق کے بعد پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے دے دیا جائے تو بڑی فضیلت ہے. پھر یہ ہے کہ اس کے لیے آپ عید کے دن آپ اچھا لباس پہنے، مسواک کریں اور عیش کریں شریعت کے مطابق. مرد حضرات خواتین اگر رومیج کریں، صبح جب نماز کے لیے جائیں کوئی چھوارا یا کھجور کھا کے جائیں، میٹھا مکر کے جائیں. تکبیریں 6 تکبیریں ہوتی ہیں، زائد تکبیریں 6 ہوتی ہیں، تکبیریں پڑھتے ہوئے جائیں، جس راستے سے جائیں واپس دوسرے راستے سے آئیں. اور اس دن بھی آپ صدقہ خیرات کریں. لیکن عید الفطر کا جو عید الفطر جو صدقہ فطر ہے وہ اس کی فضیلت جو صبح کے ٹائم میں یا 2 دن پہلے دیتی ہیں، اس کے بعد عید کے دن بھی آپ کچھ دیں گے تو بہت سے صدقے میں جائے گا. لیکن اس کی نیت ضروری ہے صدقہ فطر کے لیے. کسی بھی کام کے لیے نیت تو ضروری ہے نا، لیکن اس کا صدقہ فطر کا یہ ہے. پھر دوسرا اس میں اور بھی آتا تھا نماز کے بعد گھروں میں بھی آپ دعائیں کرتے سارا کچھ کرتے ہیں. پھر اس میں زکوٰۃ کا آپ نے کیا آگے. اگر صدقہ فطر میں سے کوئی چیزیں میری مس اگر ٹھیک جا رہی ہے میم، جی جی یہ چیزیں بالکل صحیح یاد ہے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. پھر آگے اس میں سے صدقہ فطر کے آپ اپنے فیملی ممبرس کو جو رشتے دار غریب رشتے دار ہیں جو سرپوش ہیں جن کو سمجھتے ہیں آپ کو ضرورت مند ہیں وہ آپ سے بات نہیں کریں گے. ویسے تو ہم دیتے ہیں لیکن وہ ان لوگوں کو پرائرٹی دیں. ان کو اگر جس طرح بھی کوشش کریں کہ آپ ان کو پیسے دے دیں، اس اماؤنٹ پہ پیسے دے دیں، چیزیں دینے کی بجائے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنا سامان لے سکیں. پھر جی زکوٰۃ کے لیے بھی ہے کہ زکوٰۃ کے بھی جو آپ نے بتائے تھے 7.5 تولہ چاندی، 52 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، اس کے علاوہ پورے سال میں جو آپ کے پاس جمع مال ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، ہر حال میں آپ نے دینی ہے. اور اس میں زکوٰۃ اپنے ماں باپ اور اولاد کو نہیں دے سکتے. باقی زکوٰۃ اپنے غریب رشتے داروں کو پہلے رائٹ ان کا بنتا ہے، اس کے بعد آپ کے باقی لوگ ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت مند ہے ان کو دینا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ ایک تو صدقہ بھی ہوگا، دوسرا صلہ رحمی میں بھی وہ چیزیں آپ کو ڈبل ثواب. اس کا پھر اس کی یہ ہے کہ زکوٰۃ جن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی وہ آل رسول کو، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے اولاد مولا علی مشلق شاہ کی ان کی جو اولاد ہے، حسنین کریمین جتنی بھی اہل بیت ہے ان کو آپ صدقہ خیرات زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان کو آپ ہدیہ پیش کریں. اللہ رسول کا اس کو ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی چیز ان کی خدمت میں پیش کی جاتی تو وہ پہلے پوچھتے یہ صدقے کی تو نہیں ہے. اگر صدقے کی ہوتی تو اپنے صحابہ کرام میں تقسیم کر دیتے. اگر کوئی دوسری طرح ہوتی تو اس میں ہدیہ پیش کیا جاتا تو اس میں سے کچھ خود بھی لیتے اور صحابہ کرام کو بھی دے دیتے. حسنین کریم کسی نے چھوٹے شہزادوں میں سے کھجور ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ اسے نکال دیں کیونکہ صدقہ آپ کے لیے جائز نہیں، حرام ہے. اور ان کے منہ سے اگر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نہ نکالتے. پھر راستے میں گزرتے ہوئے کھجور انہیں گری پڑی، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
अगर मुझे शक ना हो ये सब क्या किया तो मैं इसको उठा के रिस्क है इसकी कदर करता और मैं खा लेता। और इसका था ज़कात जो इसमें आते हैं ज़कात के मसारिफ से ज़कात आते हैं, उसमें से वो जो लोग ज़्यादा हकदार हैं उसमें से उसमें कुरान पाक में जिनका ज़िक्र हुआ है ज़कात जिन लोगों को फुकरा, मसाकीन और उसमें आते हैं आमल, मुअल्लफ़तुल कुलूब, जी रिकाब फकीर मिस्कीन वो हैं जिनके पास ज़रूर कुछ माल तो हो लेकिन उनके पास इतना माल ना हो कि वो ज़कात दे सकें, ठीक है? और मिस्कीन वो जो पेट भर कर खाना खाने और लिबास ना लिबास हो, ना खाना-पीना वो खा सकते हैं पेट भर के ना। और माँगना उनको लिए सवाल करते हुए उन्हें शर्मिंदगी का एहसास होता है, वो माँगना नहीं चाहते हैं। फिर आमर वो लोग हैं जो हक़ में इस्लाम की खातिर तरफ से ज़कात, सदका वगैरह, उशर वगैरह वसूल करने पर मुकर्रर होते हैं। फिर मुअल्लफ़त क़ुलूब वो लोग हैं ये वो ऐसे लोग हैं या जो नए मुसलमान हुए हैं या वो लोग जिनका दिल उनका लोगों का दिल इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए, उनकी दिलजोई करने के लिए उन्हें ज़कात दी जाए ताकि वो उस दीन से मुतासिर हों कि इस दीन में कितनी खूबसूरती है कि एहसास दिलाया गया है, ज़रूरतमंद लोगों की कदर की जाए या गरीब लोग हैं, उनका ख़्याल रखा जाए इस दीन की खूबसूरती को बयान करने के लिए। रिकाब से मुराद जो गुलाम है जिनको कुछ रकम देकर आज़ाद करवाया जाता है। फिर उसमें आता है गारम से मुराद वो मकरूज़ हैं, जो कर्ज़दार लोग हैं, उस ज़कात की रकम से उनका कर्ज़ भी अदा किया जा सकता है। फिर फ़ी सबिलिल्लाह अल्लाह की खातिर खुदा के राह में नेक काम पर खर्च करने को भी ज़कात दी हो सकती है। फिर वो लोग मुसाफ़िर जो सफ़र में हैं, जो वैसे गरीब नहीं है लेकिन सफ़र में हैं, सफ़र में वहाँ उनके पास खर्च नहीं रहा, उनको भी ज़कात दी जा सकती है। फिर ज़कात के लिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वईद फरमाई है और 70 दफ़ा आया है ज़कात का हुक्म, नमाज़ के साथ ज़कात का हुक्म आया, बाकी मुसलातबातु ज़कात बरकऊ मार राकिन और नमाज कायम करो और ज़कात दो और इसका हुक्म आया है, 70 दफ़ा आया है और सोचें कि इसी से अंदाज़ा कर लें कि इसकी कितनी अहमियत है और फ़र्ज़ इबादत में से है। इसको किसी साहिब इस्तात लोग हैं जो उसकी ताकत रखते हैं, अल्लाह ताला ने नसाब कर दिया, उनको किसी सूरत में इसको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर तुम दुनिया के माल के तालिब हो, वो दुनिया का माल जब तुम उस माल को उस तरीके से खर्च नहीं करोगे क्योंकि जिस तरीके से अल्लाह और रसूल ने हुक्म किया है तो तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर यही माल तुम्हारे आगे तुम्हारे गले में साँप और बिच्छू बन के लटका दिया जाएगा और खौफनाक अज़ाब की वईद सुनाई गई है ज़कात ना हम्म देने वालों को। और ये भी नहीं है कि लगी बंधी आप ज़कात दें। हर हम्म साल जितनी आपकी क्योंकि ज़रा आपका बिज़नेस है, आपकी चीज़ें हैं, आप जॉब करते हैं, आपकी सेविंग्स हैं, वो हर साल बढ़ती हैं, कम तो नहीं होती हैं ना, तो उस हिसाब से आप ज़कात दें। और सख्ती से ये फ़र्ज़ है और ये तीसरा अहम रुकन है इस्लाम का, जी जिस पे अल्लाह ताला हमें अमल करने की अता करे और मैं चीज़ें तो बहुत सारी हैं लेकिन इस पॉइंट से बिल्कुल बस ठीक हो बिल्कुल ठीक है नाज़िया, बारकल्लाहु फ़ी इल्मिकी व अमलिकी फ़िद दुनिया वल आखिरह। आमीन या रब्बल आलमीन। बेहतरीन तरीके से आपने जो है वो रिवीजन किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अहसनती माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी ज़हरा आप मैम सारी ऐसे मैम जी, ऐसे मुझे मैम ऐसे मुझे ग्रामर भी आ जाए अच्छा ठीक है। ऐसे मुझे ऐसे मुझे ग्रामर भी आ जाए। बस इंशाल्लाह आ जाएगी। देखिए आपकी जो दिलचस्पी है और असल में जो जज़्बा है सीखने का, इंशाल्लाह आएगी, क्यों नहीं आएगी नाज़िया? पता है मैम क्या है असल में मैंने कहा मैं जॉब करती हूँ, मेरे पास थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का होता हुँ, है ना। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि रमज़ान में ऑफ कर लूँ अपना अपना रमज़ान में ऑफ कर लूँ और आपके पिछले लेक्चर देखूँ जी। सारे। जब इस रमज़ान के बाद मैं दोबारा जॉइन करूँ ना, तो उसमें हुँ, बहुत सारी चीज़ें अब मुझे वो सारी चीज़ें आपकी ग्रामर की आ गई हैं। अभी सिर्फ हुँ, ये है कि जब सेंटेंस करवाती हैं आप, सेंटेंस में मैं मिसिंग करती हूँ, ये हुँ, थोड़ा-सा। अब मुझे पाक पढ़ी थी सुबह आज तिलावत करना शुरू की है तो मुझे फ़ी का समझ आ रही थी, कैसे जर है, अन है, मिन है, इला, अला ये सारी चीज़ें ना जैसे आपको फ़ोकस कर रही हो रही होती हैं, ये जमा है, ये तस्नीया है। तो फिर हुँ। वो सारा काम बहुत हुआ है ना कि मैं जब आपसे लेक्चर लेती रही हूँ तो उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ जब मैं पढ़ती हूँ ना, अब मेरे ज़हन में पहली चीज़ आती है इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। हुँ, सही। प्रैक्टिस भी चाहिए होती है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी तो सही हो जाएगा। मेरी आवाज़ कट रही है, आवाज़ कट रही है।
آواز آ رہی ہے اب میری؟ آواز آ رہی ہے میری اب آپ لوگ کو؟ میم کی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. جی آواز نہیں آ رہی ہے نا؟ اب آواز آ رہی ہے میری آپ لوگ کو؟ کال میم کی ڈسکنیکٹ ہوئی ہوئی ہے، میرے خیال سے ان کا مائک والا آپشن ہی نہیں آ رہا. اب آواز آ رہی ہے میری؟ اب میم آ رہی ہے مجھے. اچھا ٹھیک ہے. اصل میں وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی میں میری ایک دعا رہ گئی تھی. جی بولیے. اللہ لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، یہ والی کھانا کھانے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ میری رہ گئی تھی. ٹھیک ہے صحیح. اچھا زہرا آپ سنا دیجیے دعائیں. جی میم. پہلے شروع سے آپ نے پہلے سنائی تھی، بتائی تھی نیا چاند دیکھنے کی. صحیح ہے. اور اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. اور پھر جب بھی چاند پر نظر پڑے اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق. صحیح ہے. اور نیا پھل دیکھتے وقت کی دعا تھی اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدیناتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا. بالکل اور ٹھیک ہے. پھر روزہ رکھتے وقت کی تھی وبصوم غد نویت من شہر رمضان. اور روزہ افطار کرنے کی اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. صحیح ہے. اور شب قدر کی دعا تھی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اور وضو کے اس سے پہلے کی دعا تھی بسم اللہ والحمد للہ. اور وضو کے درمیان کی اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اور رمضان کے عشروں کی تھی، رحمت کے عشرے کی تھی پہلے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پھر مغفرت کا جو دوسرا عشرہ تھا اس کی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور پھر تیسرا عشرہ جو ہے نجات کا اس کی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اور نیا امامہ پہننے کی تھی اللہم لک الحمد کما کسوتنی اسألک خیر و خیر ما سنی علی واعوذ من شر و شر ما سنی علی. ٹھیک ہے. اور پھر تھی کسی کے گھر کھانا کھانے کی اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اور اپنے گھر جب کھانا کھائیں تو اس کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اور تھی رسول اللہ جو رجب شعبان کے مہینے میں پڑھا کرتے تھے جی. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. بلغنا رمضان. ٹھیک ہے. جی محمد فاروق صاحب بارک اللہ یا زہرا احسنتی ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے چاند دیکھنے کی دعا پڑھتے ہیں اللہم احلہ علینا بالجمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. اور جب چاند پر نظر پڑے تو اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق. اور روزے کی نیت کا وبصوم غد نویت من شهر رمضان. اور روزہ افطار کرنے کے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. ٹھیک ہے. اور وضو کیا بسم اللہ والحمد للہ. اور درمیان پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی الداری وبارک لی فی رزقی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اور شب قدر کی دعا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. اور نیا پھل کی دعا تھی اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا. اور اس کی نئے کپڑے پہننے کی امامے کی دعا تھی اللہم لک الحمد کما کسوتنی اسألک خیرہ و خیر ما سنی لہ
وأعوذ من شر شره وشر ما سني له. اور غصے کے وقت پڑھتی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صحیح ہے. جی ہاں. اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا تھی اللہ الحمد للہ الذی طعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اور رجب کی دعا تھی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان وبلغنا الی رمضان. اور پہلے عشر کی دعا تھی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. دوسرے عشر کی دعا تھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جی. اور تیسرے عشر کی دعا تھی وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ تھی وہ نا شب قدر دعا اللہم انک غفور کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور. ٹھیک ہے. مجھے جلدی بارک اللہ فی علمک و عملک فی الدنیا والآخرہ. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ. چلیں آپ لوگ ان دعاؤں کا معمول بنائیے گا اور کوشش کریے گا کہ ان دعاؤں کو بہترین طریقے سے آپ ادا کریں، ریڈ کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو اور آپ کے لیے بھی. آپ نے اتنی ایفرٹ کر کے محنت کر کے اس کو سیکھا، اس کو یاد کیا، ضرور آپ نے اس پر بہت وقت لگایا ہوگا، تو آپ کے لیے بھی یہ باعث اجر ہو. ٹھیک ہے. تو ان کا جو ہے وہ معمول رکھنا ہے آپ نے. اور جس طرح ہم نے رمضان کے مہینے کی جو ہے وہ فضیلت کے حوالے سے پڑھا کہ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، ان کے روزوں کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم نے اس بات کو کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے روزے میں بہترین طریقے سے جو ہے وہ اس کا حق ادا کرنا ہے. اور مزید ہم پہلے جو ہے وہ جتنی اس کے حوالے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ محتاط رکھتے تھے، اور مزید محتاط رکھنا ہے کہ ہم سے کوئی ایسا عمل نہ سرزد ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے. لیکن جب آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا اور آپ اگر اس میں جو ہے وہ قصور کر دیتے ہیں تو وہ آپ کا جو ہے وہ قابل تعذیر ہوتا ہے. لیکن جب آپ جو ہے کسی چیز کا علم سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سیکھ لینے کے بعد آپ جب جو ہے وہ اس بات کو اس پر عمل نہیں کرتے تو وہ آپ کے لیے ڈبل پکڑ کا باعث بنتا ہے. جی صحیح. تو اس چیز کا جو ہے وہ آپ نے خاص طور پر وہ کرنا ہے کہ ہم جو ہے وہ روزے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں. لیکن نفلی روزہ جو ہوتا ہے، نفلی روزہ جو ہے وہ اس میں اس کے الگ قاعدے ہوتے ہیں، الگ معمول ہوتے ہیں، اس کے الگ احکامات ہوتے ہیں. لیکن جو ہے وہ جو فرض روزہ ہے، جو کہ ہم پر فرض کیا گیا ہے، اس کے لیے ہمارے سخت قوانین ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہم پر وہ فرض کیا ہے، تو ہم اس کے لیے بہترین طریقے سے اس کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے ادا کریں. اور اسی طرح جب ہم نے روزے کے اندر سحر اور افطار کے حوالے سے پڑھا کہ سحری اور افطاری میں جو ہے وہ ہم نے کس طرح سے اس کو میانہ روی کے ساتھ اعتدال میں رکھنا ہے اور دونوں چیزوں کو لے کر چلنا ہے. افطار میں اتنا نہیں کھانا کہ ہم تراویح پڑھنے کے اور نماز پڑھنے کے قابل نہ رہیں، اور سحری میں اس وقت تک نہیں کھانا کہ ہم جو ہے وہ ہمارا روزہ ہی نہ کہلایا جائے اور ہم اینڈ تک کے امام صاحب کی اذان کو ختم کرنے کا انتظار کر رہے ہوں اور کھا پی رہے ہوں. تو ان چیزوں کا جو ہے مین چیزیں جو ہمارے فرض کو پروٹیکشن کے لیے تھی، کہ ہمارے فرض کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہی ہیں، اس کو بچا رہی ہیں، اس کو ڈیمیج ہونے سے بچا رہی ہیں، وہ سیکھنا تھا، جو کہ ہم نے الحمدللہ بہت سارا سیکھا. اور اس کے بعد جو ہے روزے کے بعد ہمارا جو فرض ہے وہ زکوٰۃ ہے. تو جو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے اگر آپ کا جو ہے وہ حولان الحول مکمل ہوتا ہے، 1 سال مکمل ہوتا ہے، تو آپ اس کو ادا کریں تاکہ غربا جو ہے وہ اپنی عید کو بہترین طریقے سے ادا کر سکیں. اسی طرح رمضان کے بعد یعنی عید المبارک کی پہلی صبح نماز سے پہلے آپ عید الفطر ادا کریں تاکہ جو ہے وہ جو غربا ہے، مساکین ہے، یتامہ ہے، ان کے بھی گھروں میں جو ہے وہ چولہا جل سکے اور وہ بھی خوشی سے اپنی عید کو جو ہے وہ بنا سکیں. صرف عید ہمارے لیے نہیں ہے، صرف ہم نے اپنا خیال نہیں رکھنا بلکہ ہم نے آگے پیچھے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح
جو ہے وہ رشتہ داری نبھانا یہ بھی ایک ہمارا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بارہا ارشاد فرماتے ہیں کہ تصل الارحام، صلہ رحمی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث میں جو ہے وہ صلہ رحمی کا حکم دیا گیا، تو ہم اس چیز کا جو ہے اس سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ عید میں عید کے پہلے دن جو ہے وہ اپنے یا دوسرے دن یا تیسرے دن جیسے بھی آپ کو جو ہے وہ آپ آسانی سمجھیں، آپ جو ہے اپنے رشتہ داروں سے ملیں، ان کے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کریں، اپنی دماغ میں یہ رکھتے ہوئے کہ ہم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ جو ہے وہ صلہ رحمی کریں، ہم ان سے رشتہ داروں سے اس لیے مل رہے ہیں۔ اور رمضان کے مہینے میں اس سے تھوڑا سا اجتناب اس طرح سے کیا جائے کہ اگر آپ ان کو زیادہ دعوت دیتے ہیں اور بلاتے ہیں اپنے گھر، تو آپ کو جو ہے آپ کے روزے میں خلل آتا ہے، تو اس کو کچھ اس طرح سے مینیج کریں کہ آپ کے روزے میں بھی خلل نہ آئے اور آپ کی جو ہے وہ رشتہ داری بھی مکمل ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہوں۔ ایمان کے ساتھ ساتھ اخلاق، آپ اپنے فرائض کو پورے کریں، روزہ رکھیں، اپنی جو ہے وہ فرض کو بہترین طریقے سے ادا کریں، زکوٰۃ دیں، لیکن آپ نے جو ہے وہ اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق پر بھی مد نظر رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق پر بھی جو ہے کام کرنے کے لیے بہت ساری احادیث اس طرح کی وارد ہوئی ہیں جس میں اس کی بہت فضیلت ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت ہے۔ اگر ہم اسی حدیث کو مد نظر رکھیں کہ ان مؤمنین کا جو ہے وہ ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والا وہ ہوتا ہے، مطلب ایمان والے تو بہت سارے ہیں لیکن کامل ایمان، مکمل ایمان اس شخص کا ہوتا ہے جو اخلاق میں اچھا ہے۔ تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بھی اخلاق کے حوالے سے بہت متعدد احادیث ہیں۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم دیکھیں، اپنے مال کا تزکیہ کر لیں گے زکوٰۃ سے، اپنی جان کا تزکیہ کر لیں گے عبادت سے، اپنے نفس کا، اپنے اخلاق کا تزکیہ ہم کریں گے بہترین اخلاق کے ساتھ، اپنے اخلاق کی اصلاح کے ساتھ، اخلاق پر کام کر کے۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اس میں یہ چیز بہت زیادہ آ جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ مبارک کے مہینے میں جو ہے وہ غصہ کرتے ہیں، عصر کے بعد ہم سے کوئی بات نہیں کر سکتا کہ ان کا موڈ خراب ہوگا، ان کو غصہ ہوگا، ان کو روزہ لگ رہا ہوگا، تو یہ چیزیں سب، یہ بات یہ سب چیزیں جو ہے وہ ایمان میں کمی پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو خیال رکھنا ہے کہ دیکھیں، اگر ہم افطاری تیار کر رہے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری کو اس طریقے سے پورا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہوں، اور اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ رشتہ داروں کو کھانا کھلانا جو ہے وہ سنت ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے اتنی ساری احادیث پڑھی ہے، تو ہم اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر دو طرح کے اعمال اجر کا ثواب حاصل کریں گے۔ اسی طرح سے ہم خوش اخلاقی اختیار کریں گے تو ہم پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحمت کے حوالے سے بھی سوچیں گے، کیونکہ خوش اخلاق بندہ جو ہے وہ رحم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر۔ عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسرے آدمیوں کے لیے رحم نہیں اور جو دوسروں پر ترس نہیں کھاتے۔ جب ہم اللہ کے بندوں پر ترس نہیں کھائیں گے، جب ہم اللہ کی مخلوقات پر رحم نہیں کریں گے، تو ہم اللہ کی خاص رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں چاہے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ خاص رحمت سے محروم ہو، کوئی بدبخت ہی ہوگا جو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کا جو ہے وہ دل سخت ہے، یعنی کہ آپ کو جو ہے وہ کسی پر رحم نہیں آتا جلدی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی قساوت القلب ہے، دل کی سختی ہے، تو اس کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں بتایا
کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبہ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اپنی یہ جو دل کی سختی ہوتی ہے اس کی شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے، مجھے تو رحم نہیں آتا لوگوں پر جلدی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسح رأس الیتیم واطعم المسکین. کیا علاج ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو. تو سخت دل کی دلی نرمی اور کے لیے. ہاں دیکھیں، سخت دلی اور سنگ دلی جو ہے ایک یہ روحانی مرض ہے، یہ روحانی بیماری ہے اور انسان کی بدبختی کی نشانی ہوتی ہے. سائل نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دل اور اپنی روح کی اس بیماری کا حال عرض کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علاج دریافت کیا کہ اس کا کیا علاج ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو 2 باتوں کی ہدایت فرمائی. ایک کیا؟ یتیم کے سر پر ایک شفقت یتیم کا کے سر ہاتھ پہ پھیرا ہاتھ پھیرا کرو، کرو، اور دوسرا مسکین کو کھانا کھلاؤں. مسکین کو پورا کھانا کھانا کھلاؤ. کھلایا کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتلایا ہوا یہ علاج جو ہے ضرور یہ علم النفس کے ایک خاص اصول پر مبنی ہے، بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ارشاد سے اس اصول کی تائید اور توثیق ہوتی ہے. وہ اصول یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے نفس یا قلب میں کوئی خاص کیفیت نہ ہو اور وہ اس کو محسوس نہیں کرتا، تو ایک تدبیر اس کی یہ ہے کہ اس کیفیت کے آثار اور لوازم کو انشاءاللہ وہ کچھ عرصے میں جو ہے وہ چینج کر دے گا، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ان 2 معمولات پر عمل کرے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اور مسکین کو کھانا کھلائے. تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کو جلدی جو ہے وہ کسی پر رحم نہیں آتا، تو آپ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ اس کی اتباع کریں. دیکھیں من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فله أجرها وأجر من عمل بها. ایک سنت کو جب آپ پورا کریں گی تو آپ کو جو ہے وہ اس عمل کو پورا کرنے پر جو ہے آپ کو ثواب دیا جائے گا. تو آپ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم نے جتنے بھی ہمارے یہ سیشنز ہوئے ہیں یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے متعلق تھے، اور ہم یہ جتنے بھی عمل کریں گے، چاہے ہمارا جو ہے وہ روزہ تو دیکھیں ہمارا فرض ہے، لیکن روزے میں جو ہم بہترین معمولات کریں گے یہ سنت ہے، ٹھیک ہے. زکوٰۃ ہمارا ہمیں جو دینی ہے وہ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کو ہم جس طریقے سے ادا کریں گے وہ سنت ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح عید الفطر ہم پر واجب ہے، لیکن عید الفطر کا جو طریقہ کار ہم اختیار کریں گے وہ سنت والا طریقہ اختیار کریں گے، تو اس طرح آپ کو جو ہے وہ اجر ملے گا، سنت پورا کرنے کا بھی اجر دیا جائے گا. تو ہم نے جو ہے وہ اس چیز کو اتنی ساری آپ نے دعائیں یاد کی ہیں، آپ نے جو ہے وہ روزہ ویسے بھی کھولنا ہے، آپ نے سحری ویسے بھی بند کرنی ہے، روزہ بند کرنا ہے، تو آپ جو ہے جب سنت کے مطابق کریں گے، سنت کے مطابق کریں گے. دیکھیں وضو کریں گے تو پاکی حاصل ہو جائے گی، دعا نہیں بھی پڑھتے وضو کی، شروع کی یا درمیان کی یا آخر کی، تو آپ کو پاکی حاصل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ دعا کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ کو بہترین پاکی حاصل ہوگی، اور آپ کو جو ہے وہ ایک تو وضو کرنے کا اجر ملے گا، اور دوسرا سنت کو پورا کرنے کا خشوع حاصل ہوگا نا. سنت کو پورا کرنے کا عمل جو ہے وہ اجر ملے گا، کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک فرض آپ نے اپنا پورا کیا، پاکی آپ نے اپنے لیے حاصل کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا، ٹھیک ہے. تو اس چیز کا جو ہے وہ ہم نے خاص خیال رکھنا ہے. اسی طرح جو ہم نے تینوں عشروں کے حوالے سے پڑھا، عشر اولا، عشر ثانی، عشر آخرہ، رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، اور عذاب قبر کی سے جو ہے وہ نجات کا عشرہ. تو اس چیز کو جو ہے وہ 7 راتوں میں جس نے عبادت کی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، خاص کر جی 7 راتوں میں اس کے بالکل پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. پھر آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ، تو آپ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. جو جی شخص اس سے محروم رہ گیا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا. بالکل. تو اس چیز کو مد نظر رکھیں. اسی طرح جو ہے وہ ہم نے روزے میں کس طرح سے آپ نے جو ہے اپنی نفسانی خواہشات کو روکنا ہے. آپ نے جو ہے وہ بلا شرعی عذر کے کوئی اپنا جو ہے وہ روزہ نہیں توڑنا، کیونکہ اس روزے کا جو ہے وہ پورا سال آپ اگر روزہ رکھتے رہے تو بھی کفارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح کن چیزوں سے ہمارا روزہ خراب ہو جاتا ہے، تو
اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب رسول کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزے کی حالت میں جو ہے وہ اپنی بیوی سے لپٹنے کے بارے میں سوال ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ گنجائش ہے، اور جب دوسرے صاحب آئے تو انہوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممانعت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے حوالے سے پوچھا گیا کہ ایک شخص کو آپ نے اجازت دے دی اور ایک کو آپ نے گنجائش رکھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی کہ جو پہلا شخص تھا جس کو گنجائش دی گئی وہ بوڑھی عمر کا آدمی تھا، اور جو دوسرا تھا جس کو گنجائش سے نہیں دی گئی وہ جوان تھا، تو اسی لیے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے۔ فرق یہ اس میں ظاہر ہے کہ جوان آدمی چونکہ اس کی جو ہے وہ اس کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ قوی ہوتا ہے، اس کی نفسی خواہش جو ہوتی ہے وہ اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ روزے جو ہے وہ خراب کرنے کا باعث ہو جاتی ہے، تو اسی لیے جوان کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی، اور چونکہ بوڑھا آدمی جو ہوتا ہے اس کے خطرہ جو ہے وہ نسبتاً جوان آدمی کے وہ اس سے معمون ہوتا ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس چیز کی گنجائش دی کہ آپ اپنی بیوی کے پاس جو ہے وہ قریب جا کے لیٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا: بچنے لگوانے سے، قے سے، اور احتلام سے، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں میں جو ہے بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرش میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے میں تھے اور پیاس یا گرمی کی شدت کی وجہ سے سر مبارک پر پانی بہا رہے تھے، تو معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں پیاس یا گرمی جب کی شدت جو ہے وہ کم کرنے کے لیے جب زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ اس کو کم کرنے کے لیے اپنے سر پر پانی ڈال سکتے ہیں۔ اور اس قسم کی جو دوسری تدابیر ہے وہ بھی اختیار کر سکتے ہیں آپ، کہ اگر آپ نہا لیں برد حاصل کرنے کے لیے، تبرک کے لیے، ٹھیک ہے، آپ نہانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، آپ اپنے جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو ہے وہ نہانا چاہتے ہیں تو یہ اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ روزے کی حالت میں میرے اندر سخت تقاضا اور جذبہ پیدا ہوا اور میں نے اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا۔ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آج مجھ سے بہت بڑا قصور ہو گیا ہے، میں نے روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا ہے، مطلب ان کو اس سر پر انہیں جو ہے وہ چوم لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اگر تم پانی منہ میں لے کر کلی کر لو تو کیا اس سے تمہارا روزہ خراب ہوگا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ کوئی خرابی نہیں آئے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر خالی بوسہ لینے سے کیا ہوا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ جو ہے وہ صرف بوسہ لے لیتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ جو ہے وہ مکروہ نہیں ہوگا، روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے روزے کے حال میں کہ آپ جو ہے وہ دیکھیں، جو روزہ آپ نے مشبہات سے بھی بچنا ہے نا، مشکوک چیزوں سے بھی بچنا ہے جو ہمیں روزے کی ہمارے جو ہے وہ روزے کو شک میں ڈالیں۔ جی شک میں ڈالے، روزے کو ہمارا مکروہ کرنے کا سبب بن سکتی ہوں، تو ہم اس سے بھی اجتناب کریں۔ جب ہم اتنی ساری سنتوں کو فالو کر رہے ہیں، اچھا، ہاں اور روزے کے آگے پاک ساتھ رہیں، جی بالکل، تو پاک صاف اور تک وقت ساتھ رہیں، 1 مہینہ کا آگے جی، تو یہ چیزیں ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی خاص دعاؤں میں، اپنی عام اور خاص دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں، اور انشاءاللہ آپ کے لیے میری بھی دعائیں ہوں گی، استاد اپنی شاگردوں کو آپ بھی بھی آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ۔ رمضان دیکھیں، اچھا سا آپ گزر جائے، میری خیریت دعاؤں سے میں گزر ہیں، جائے۔ آپ لوگ جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ رمضان کو گزاریں، جس کے لیے آپ نے جو ہے مزید 10-11 دن جو ایفرٹ کی ہے، ایک ایک گھنٹہ آپ نے لگایا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ اجر و باعث کا سبب بنائے گا، اور آپ کا جو یہ وقت ہے یہ بھی آپ کا جو ہے وہ اجر و ثواب میں کنسیڈر ہوگا، کیونکہ آپ نے رمضان کے مہینے کو بہترین بنانے کے لیے، رمضان کے استقبال بہترین طریقے سے کرنے کے لیے آپ نے سوچے 11 گھنٹے دیے ہیں اپنے اللہ کی راہ میں، تو یہ بہت بڑی بات ہے آپ کے لیے، جی آپ بے لوگ شک، بہت خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ الحمدللہ۔ ایسی جو ہے وہ بہت کم لوگوں کو جو ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ نہ ہوتے تو میں بھی اپنا اتنا ٹائم اس میں نہ دیتی،
تو یہ میرے لیے بھی یہ ساری چیزیں ریمائنڈ ہو گئی اور آپ لوگ کے لیے بھی یہ ساری چیزیں ریمائنڈ ہو گئی کہ ہم نے اپنے رمضان کو اور بہترین طریقے سے گزارنا ہے. ہمارے اندر اور ایک نئی جستجو آ گئی, ایک نئی لگن آ گئی کہ ہم نے اپنے رمضان کو جو ہے وہ اور بہترین طریقے سے گزارنا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا حامی و ناصر ہو, آپ کی مزید مدد کرے اس چیز کو مکمل کرنے میں, اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں آپ کی جو ہے وہ آمین آپ کے لیے آمین. دعا گو رہوں گی. آپ بھی میرے لیے دعائیں کریے گا. کوئی غلطی خدا ہی ہو, انسان ہے, بشر ہے, کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جو ہے میں معافی چاہوں گی. آپ بھی معذرت والا معاملہ کریے. آپ نے اتنا ٹائم لگایا ہمارے ساتھ, تو ہم اتنے کوشچن کرتے ہیں. ذرا آپ کی تو روٹین بڑی ٹف ہے. اور دوسرا یہ آپ نے کہا عید فطر کے دعوت میں الحمدللہ ہماری ماشاءاللہ بڑی فیملی ہے. تو یہاں عید والدین مین جو میرا انلاز کا بڑا گھر ہے جدھر میں ہوتی ہے, یہ والا گھر ہے. تو ذرا ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, تو اس میں سب سے بڑی 50-60 لوگ ہیں فیملی ممبرس کی, ادھر کھانا ہوتا ہے ہمارے یہاں. الحمدللہ میں اس بات پہ خوش ہوتی ہوں کہ الحمدللہ کہ اللہ نے توفیق دی ہے صحیح, بالکل کہ بالکل آپ صحیح. اپنے فیملیز ممبر کو اکٹھا کرتے ہیں اس ٹائم پہ. اگر اللہ توفیق نہ دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, بالکل اللہ کا بالکل ظاہر فضل سی ہے. بات ہے. تو بالکل. الحمدللہ. تو اس میں بھی آپ اس اور چیز میں کو دوسرا میں آپ مد نظر رکھیں کہ آپ جو ہے جی جی اللہ وہی بات ہے, اللہ کا فضل ہے. بس میں فضل ہے نا, اللہ نے توفیق دی تو کیا نا, بالکل بالکل. اللہ کا اس میں بھی مال ہے. آپ یہ مد نظر رکھیں کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی تقریبات کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ صلہ رحمی کو مکمل کر رہے ہیں. جو آپ نے اتنی ساری احادیث سنی ہے صلہ رحمی کے حوالے سے, تو آپ کو صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا, اور آپ نے اپنی دعوت تو کرنی ہے تو آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا. خوشی سے کرے بندہ دعوت. میری ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر دعوت کرنی ہے تو اس کو خوشی سے کرے نا, اس کو تنگ ہو بالکل کے نہ کرے. بالکل نیت بالکل. کرنا ہے. اور پچھلے میں لاسٹ رمضان میں نا میری کچھ صحت خراب تھی, تو ہم لوگ عمرہ کر کے ہم لوگ آئے ہوئے تھے نا. تو پھر میں نے کہا کہ رمضان پچھلے سال الحمدللہ, تو میں نے ویسے کہا, میرے ہسبینڈ نے کہا کہ افطار ہوگا, تو میں نے ویسے کہا اپنے بچوں سے کہ چلو اس دفعہ کیونکہ اب 27 کو افطار کریں گے, 29 کو آگے عید بھی ہے, تو ایک دن فنکشن کر لیتے ہیں. میرے ہسبینڈ ناراض ہو گئے, انہوں نے کہا آپ نے یہ کیوں کہا ہے, افطاری کی اپنی فضیلت ہے. صحیح بات ہے. میں ریفیوز نہیں کیا, میں نے ویسے کہا کہ چلو اس دفعہ ساتھ میں اب 27 کو افطاری کریں گے تو آگے پھر عید بھی ہے, چلو ایک دن کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کیوں آپ نے یہ کہا. میں نے کہا نہیں, ویسے میں نے جرنے کے بعد مشاورت کے لیے کہا تھا. ہم نے پھر افطاری بھی کی. پھر میرے صحیح. بچوں ساروں نے کہا کہ نہیں, ہم ساتھ آپ کی ہیلپ کریں گے. آپ اس بات پہ ہم نہ شاید بابا کے دل میں یہ چیز نہ گزرے کہ میری فیملی ممبرز ہیں, تو شاید اس لیے ماما نے کیا. حالانکہ میں اس میں سفر میں آئی ہوئی تھی, میں تھکی ہوئی تھی نا. میں نے سوچا چلو 2 دن بعد عید اس میں کر لیں گے. پھر ہم نے افطاری کی, پھر ہم نے خوشی سے کی, پھر ہم نے پچھلے سالوں سے بھی زیادہ بہترین کی. کہتا کہ یہ چیز کسی پہ گراں نہ گزرے کہ تنگ ہو کے کیا یا بددلی سے کیا نا. اگر آپ اتنا اہتمام بھی کر رہے ہیں تو خوشی سے کریں نا, اللہ بالکل تعالیٰ قبول کرے. میں دوسری یہ میں نے ضمیریں اتنی یاد کی ہیں, ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحنو نحنو. ٹھیک. میں چلتی پھرتے میں یاد کرتی رہتی ہوں. بالکل. نہیں دیکھیں نازیہ, مجھے اگر آپ محنت کرتی ہیں نا تو آپ کی محنت دکھتی بھی ہے. آپ کی محنت دکھتی ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ آپ کا دماغ جتنا آپ کا یعنی کہ آپ اس سے بھی زیادہ جتنا آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ورک کرتا ہے, اس سے بھی زیادہ آپ محنت کرتی ہیں اپنے لیے. تو آپ کی محنت دکھتی بھی ہے, اور انشاءاللہ آپ جو ہے وہ انشاءاللہ جلد سیکھ لیں گی. اس میں آپ دیکھیں, آپ پریشر نہیں لیں اپنے اوپر, لیکن انشاءاللہ آپ ضرور سیکھ لیں گی. آپ بس اپنی محنت اس طرح جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی محنت کو ضائع صحت کے نہیں بارے کرتے. اور مجھے چیز ابھی مجھے کہہ رہے تھے نا میرے ہسبینڈ کہ آپ ایسے تھے, میرے ابو بھی کہتے تھے آپ 3 گھنٹے بیٹھے لکھتی رہتی. یہ میں نے کہا نہیں, مجھے آ جائے بس نا, کیونکہ گرامر ہے نا. بالکل کیونکہ میں اس ٹائم میں آپ کی کلاسز لے رہی تھی, تو میں ساروں سے بالکل میری گرامر میں بس گرامر کر لوں اپنی نا, میرا گرامر کا کام ہے سارا. تو صحیح. الحمدللہ کچھ چیزیں کی. اب میں جو نیکسٹ کلاس ہے وہ عید کے بعد ہوں گی. عید کس کے کے بعد ہوں گی. کس کے حوالے سے, کون سی کلاسز؟ آج تو ہماری لاسٹ کلاس ہے نا. نہیں, ہماری لاسٹ کلاس تو نہیں. اچھا, اس سیشن یہ کی جو بات کرنی ہے عربی گرامر کی جو کراتی ہیں, قرآنی عربی کرانی جو 9 سے 10 ہے. اس سیشن کی نہیں, ہماری قرآن عربی کی لاسٹ بات. 9 کلاس سے نہیں 10 ہے, رمضان میں چلتی رہے قرآنی گی. عربی. رمضان میں اچھا, چلیں گی یہ تو نہیں میں کلاسز. یہ قرآنی عربی کی کب تک پورا رمضان نہیں, رمضان کے شروع کے کب 2 تک چلیں ویک میں گی, ختم ہو پورا جائیں گی رمضان نا. چلیں گے؟ رمضان کے شروع کے 2 ویکس میں ختم ہو جائیں گی. ہماری 6 ٹھیک کلاسز ہے, رہتی ہیں صرف. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے. میرے ذہن میں تھا کہ آج لاسٹ کلاس ہوگی. نہیں, لاسٹ کلاس نہیں ہے.
یہ والی تو ختم ہوگی نا آج معلومات رمضان والی. یہ ہماری ختم ہو گئی ہے. اور جو ہماری وہ والی کلاس ہے جو 9 سے 10 والی ہے اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ شاید چینج ہوگی کیونکہ جو مرد حضرات ہیں ظاہر سی بات ہے وہ تراویح پڑھنے کے لیے جائیں گے تو جو ٹائمنگ چینج ہوگی میرے خیال سے 10 سے 11 کی ہوگی. تو پھر وہ کوآرڈینیٹر آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے میم تھینک یو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. ویاک.